بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور قرآن کے قاری ہیں، جن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے سنتے تھے. ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا الا ادلک علی اعظم سورۃ فی القرآن. اے ابی، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی شان اور عظمت والی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ. میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ہیا الفاتحۃ الکتاب، قرآن کی سب سے بڑی سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ دھماکے کے ساتھ کھلا اور وہ ایک ہی مرتبہ کھلا، اس کے بعد دوبارہ نہیں کھلا، اور اس دروازے سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دو نور اتارے، دو عرش کے خزانوں میں سے خزانے اللہ پاک نے عطا فرمائے. آپ فرماتے ایک سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. میرے محترم بھائیوں، عربی میں جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مسمى جو ہے یہ بڑے عظمت اور شرف و کمال والا ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے قرآن مجید میں بہت سارے نام ہیں. ایک اس سورت کا نام سورۃ الشفاء ہے، ایک اس سورت کا نام سورۃ الرقیہ ہے، ایک اس سورت کا نام اساس القرآن ہے، ایک اس کا نام ام القرآن ہے، اور ایک اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے. سورۃ الشفاء کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ہر بیماری میں شفا کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سفر پر جا رہے تھے، زادِ راہ ختم ہو گیا، زادِ راہ کوئی نہ رہا، ایک قریب بستی تھی، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا.
ہوا کیا کہ اللہ کا کرنا، ان کے بڑے چودھری کو کسی چیز نے ڈس لیا، سانپ وغیرہ نے ڈس لیا، بڑے علاج کیے طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، آرام نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا باہر جو لوگ خیمے لگا کر بیٹھے ہیں مسافر، ان سے پوچھ لیتے ہیں شاید اس کا ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ بندہ ایک آیا آ کے کہتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارے چودھری صاحب کو، ہمارے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے اور درد بہت زیادہ ہو رہی ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروائے ہیں، طبیبوں نے دوائیاں بھی دی ہیں، لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا، تمہارے پاس کوئی دوائی ہے تو بتا دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے نیک صحابی ہیں، یہ بازو کھڑا کر کے کہتے ہیں ہاں میرے پاس اس کی دوائی موجود ہے، تمہارے بادشاہ کو، سردار کو آرام آئے گا، فی الفور آئے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ لیکن شام والا اپنا رویہ بھی یاد کرو، جب ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے ہمیں منع کر دیا تھا، اللہ اکبر، اب اسی شرط پر علاج کیا جائے گا کہ تم ہم سب کو کھانا بھی دو گے اور 40 بکریاں بھی دو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے اگر ہمارے چودھری صاحب کو آرام آ جائے۔ اب جناب والا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گاؤں میں چلے گئے، چودھری صاحب کو جا کے دم کیا، چودھری صاحب آرام میں آ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب چلا 40 بکریاں لے کے صحابی قافلے میں خیموں میں واپس آ گئے، کھانا بھی لے کے آ گئے۔ کچھ صحابہ اکرام نے اعتراض کیا، کہتے ہیں یار یہ کیا کیا ہے تو نے، دم کے پیسے کمائے ہیں تو نے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ اور کچھ صحابہ اکرام نے کھا لیا۔ اب جناب والا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچے، جنہوں نے نہیں کھایا تھا فوراً خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ابو سعید خدری نے یہ کیا کام کیا ہے، اس نے دم کے پیسے لیے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو سعید کو بلاؤ۔ جب ابو سعید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا ابو سعید کیا بات ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید نے ساری کہانی سنائی۔ کہانی سنانے کے بعد فرمایا میں نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ حضور اتنا مسکرائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اتنا ہنسے حتی بدت نواجزہ، منہ کھول کے حضور ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ اور حضور نے فرمایا اچھا پھر کچھ گوشت بچا ہے تو میرا بھی حصہ لاؤ۔ ابو سعید کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دستی میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، حضور کو وہ دستی پیش کی گئی۔ دستی کا گوشت ویسے بھی آپ سرکار کو بڑا پسند تھا، آپ سرکار نے وہ دم سے کیا ہوا کمائی ہوئی بکریاں، ان کی دستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الرقیہ ہے۔ رقیہ کا معنی دم ہوتا ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے یہ سورت۔ کیوں ماں ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے 30 سپاروں میں مسئلے بیان کیے ہیں وہ سارے اللہ نے اختصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیے ہیں۔ اگر میں تفصیل بیان کروں گا تو پھر میرے پاس تفسیر کے لیے ٹائم نہیں رہے گا۔ آج میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سورت، اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الصلاۃ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا لا
सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। ओ मेरी उम्मत के लोगों, ये बात अच्छी तरह दिलो दिमाग में बिठा लो, जो बंदा सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी कोई नमाज नहीं होती है। चाहे वो अकेला पढ़ रहा हो, चाहे वो इमाम के पीछे पढ़ रहा हो, चाहे वो जनाजे की नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो इशराक की नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो, जो भी नमाज है बगैर फातिहा के नहीं होती। हुजूर ने फरमाया मन सल्ला सलातन फलम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरान फसलातुहु खिदाजुन 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 गैरु तमामिन। हुजूर के अल्फाज का तर्जुमा करने लगा हूँ। आपने फरमाया जिस बंदे ने भी कोई नमाज पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। गैरु तमामिन, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। एक दिन फजर की नमाज के बाद सुनने अबी दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है, हुजूर ने सलाम फेर कर फरमाया माली उनाज़िउल कुरान हल तक़राऊन खल्फ़ी शैया। मुझे क्या है जब मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, मुझसे ऐसे जैसे कुरान छीना जा रहा है। क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? सहाबा ने कहा नाम या रसूलुल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल हम पढ़ते हैं। आपने क्या फरमाया ला तक़राओ इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा। मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरत फातिहा के, क्योंकि उस बंदे की नमाज नहीं होती जो सूरत फातिहा की तिलावत। इसलिए ये सूरत पता क्या है, ये नमाज की सूरत है भाई, नमाज की सूरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, इसको हदीसे कुदसी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है कसम तो सलाता बैनी व बैना अब्दी, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया है। इज़ा क़ाल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता है मैं जवाब देता हूँ हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। व इज़ा क़ाल अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन क़ाल अल्लाहु मज्जदनी अब्दी, अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और शरफ और इज्जत को बयान किया है। व इज़ा क़ाल अल अब्दु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क़ाल अल्लाहु, अल्लाह जवाब देता है हादा बैनी व बैना अब्दी, ये मेरा और मेरे बंदे का रिश्ता है, ताल्लुक है। जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह जवाब देता है हाज़ा ले अब्दी वले अब्दी मा सअला, ओ मेरे बंदे ये भी मैंने तुझे दिया जो तूने मांगा है। अब पूरी नमाज में जो भी तू मांगेगा मैं तुझे अता करता जाऊंगा। अल्लाह अकबर। कहता क्या है बंदा? आज ऐसे कह लें, आज हमने सूरत फातिहा का तर्जुमा याद करना है इंशाअल्लाह। इधर देखें, सबसे पहले पता हमने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफें हैं। वो एहसान करे या इम्तिहान ले, वो कुछ दे या ना दे, वो कुछ दे और देकर छीन ले, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीफ का सबसे आला तरीन दर्जा है, आला तरीन। हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, जो बंदा जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहता रहता है ना, तमलाउल मीज़ान, क़यामत वाले दिन नेकियों का पलड़ा उसका अल्लाह भर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो।
सब तारीफें अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह तेरी तारीफें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान कैसे भरा पड़ा यार, मेरा दिल करता है थोड़ा सा आपको अल्लाह पाक के कुरान से सुनाऊं कि अल्लाह कितना खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह पर। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में 2 बेटे अता फरमाए तो हजरत इब्राहीम अल्लाह से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफें उस रब की जिसने मुझे बुढ़ापे में 2 बेटे अता किए हैं, 2 बेटे अता किए। एक और पढ़ूं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़ ज़िल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। एक और जन्नतियों की बात सुनाने लगो। जन्नतियों की अल्लाह कुरान में सुनाता है, अल्लाह कहता है दावाहुम फीहा। उस जन्नत में उनका दावा क्या होगा, पुकार क्या होगी, सुबहानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम। और उनका तोहफा जन्नतियों का होगा सलामुन सलाम व आखिरु दावाहुम। और आखिरी पुकार उनकी ये होगी अनिल हम्दुलिल्लाह। आहा, क्या पुकार होगी, फिर बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूं आपकी जुबान पर पक जाए, आप हर लफ्ज पर कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये शिकायतों को और शिकवों को दूर करने वाला है। हमारे मुल्क में थोड़ा सा रवाज ये है, शुक्र है अल्लाह दा, पर देखो कारोबार कोई नहीं, हर चीज ही ठप हुई पई है। फिर भी कहने यार कुछ भी नहीं, बेली बड़े आ रहे हैं, बेली नहीं मान यार। हर टाइम शिकवे शिकायतें नहीं करनी, बल्कि हर हाल में क्या कहना है, सब तारीफें अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए। अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, अल्लाह के सफ़ाती नाम भी बेशुमार हैं। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु। ये अल्लाह ताला के सारे सफ़ाती नाम हैं, लेकिन ज़ाती नाम लफ्ज़ अल्लाह इतना अजीम है, इतना अजीम है कि इसमें सारी सिफतें इसमें दाखिल है। इसका तर्जमा क्या है, अल्लाह का तर्जमा क्या है? अल्लाह का तर्जमा होता है आलिहा यालहु इलाहन का माना होता है हैरान कर देने वाला, हैरान। इधर देखें आप मेरी तरफ, मेहरबानी में आपको एक बात समझाना चाहता हूं। एक कनाल जगह, एक कनाल जगह, वहां पर एक साइड पर तरबूज लगे हुए, दूसरी साइड पर ना करेले लगे हुए, करेले। अब जनाब जो किसान है ना, एक कनाल जगह में पानी भी वही है, पानी भी वही है, खाद भी वही है, खिदमत भी वही है। वो कौन सी जात है जो करेले को कड़वा करती है और तरबूज को मीठा करती है? अल्लाह का नाम तो ऊंची ले लो यार। वो कौन है? हैरान वाली, हैरान कुन बात नहीं है, ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है। अच्छा चलो वो तो जमीन है ना, आप देखो कान का छोटा सा अंदर पर्दा है, इसमें कुव्वते समाज किसने अता की है? ये आंख देखो भाई, ये कैमरे अल्लाह ने फिट किए हुए, ये तस्वीर खींचते हैं, दिमाग पीछे से देखता है। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, ये देखे हमारी पसलियां हैं, इसके अंदर अल्लाह ने कितना सा गोश्त का टुकड़ा लगाया हुआ है, वो हिलता है, वो हिलता है, वो हिलता है। जिसका हिले ना उसकी जिंदगी बंद हो जाती है, उसकी जिंदगी बंद हो जाती है, और वो हरकत करता रहता है, पंप करता रहता है। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना फिल जसद मुज़गतुन इदा सलोहत सलोहतिल जसद कुल्लुहु। ओ मेरी उम्मत के लोगों, जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ही।
ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے، فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهَا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ او میری مخلوق، آنکھوں کا اندھا کوئی اندھا نہیں، اصل اندھا وہ ہے جو بولو دل کا اندھا، دل کا اندھا۔ اللہ دل کی بصارت عطا فرمائے۔ ایک محمد علی نام کا نا انڈیا میں بندہ ہے، نوجوان ہے، 28 سال اس کی عمر ہے، 27-28 سال۔ اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ انڈیا کے سوشل میڈیا پر، سٹریم میڈیا پر آپ اس کو دیکھ لو، وہ پتہ بار بار کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ آئی ایم مسلم، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کنورٹ ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، ہندو دھرم اختیار کر لو۔ وہ کہتا ہے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میں پھر بھی اس دین سے بہکنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ، الف نکالو رہ جاتا ہے للہ، پھر لام نکالو پھر رہ جاتا ہے لہو، اگر وہ بھی لام نکال دو پھر رہ جاتا ہے ہو، اللہ ہو، لا الہ الا، سارے ہی آ گئے، سارے ہی آ گئے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ کس کے لیے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ الحمدللہ، اللہ کا دعویٰ ہے۔ رب العالمین، اللہ کی دلیل ہے۔ الحمدللہ، رب کس کو کہتے ہیں؟ انشاء شیئن حالن فحالن الہ حد الکمال۔ او لوگوں، رب اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے جس موڑ پر بندے کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز عطا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کے 12ویں سپارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین۔ اور دنیا کے لوگوں، اس کائنات میں جو بھی ہے اس کے رزق کا ذمہ کس کے ذمے ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اے ہو اللہ نے قرآن وچ سمجھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ جیویں بندیا تیرا سر ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ رب شارغ تو بھی نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے۔ او کفوان احد کہلایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، 18,000 مخلوقات، 12,000 سمندر کے اندر، 6,000 خشکی کے اندر، ان سب کا رزاق وہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان سب کو رزق پہنچانے والا، اور کوئی ایک ٹائم کا کھانا کھلائے ہم اس کے زندگی پر ممنون ہو جاتے ہیں۔ وہ مالک ہے کہ 50 سال سے کھانا کھلا رہا ہے، 50 سال سے کھانا کھلا رہا ہے۔ اب دیکھو بھائی، مکان دیکھیں، مکان کی تعریف کریں، وہ مکان کی تعریف نہیں، اس کے معمار کی تعریف ہوتی ہے۔
لباس دیکھیں اس کی تعریف کریں، وہ لباس کی تعریف نہیں بلکہ اس کے سینے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مصنوع کی تعریف اصل میں صانع کی تعریف ہوتی ہے، اور وہ تعریفوں کے لائق نہیں ہے کہ جس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، جس نے پرند و چرند بنائے ہیں، جس نے جمادات و نباتات بنائے ہیں، جس نے یہ بادل اور آسمان بنائے ہیں، جس نے جناب والا اللہ اکبر یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہ پاک کا قرآن کیسے سمجھاتا ہے؟ یہ میرے سامنے دوسرا سپارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، او دنیا کے لوگوں وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود الہ واحد، صرف ایک ہی معبود ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا الہ بولو الا مگر ہو وہی، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ تو اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں اکیلا ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہے۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ دلیل دیتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بڑے بڑے بحری جہاز، بحری بیڑے جو سمندر میں چل رہے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کے مردہ ہونے کے بعد بارش نازل کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے چوپائے دنیا میں پھیلائے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور جو ہوائیں آ جا رہی ہیں، وَالسَّحَابِ، اور جو بادل آ جا رہے ہیں، الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کے درمیان چل رہے ہیں، لآیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اونچی ترجمہ بولو، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ ان ساری باتوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کیویں ست آسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرناں نے چن نوران دیاں، واشانہ رب رحم۔ جڑا سمجھدا ہے اے شانہ رب دیاں نے، ذرا میرے نال مل کے نا رب دی تعریف کر لیے، واشانہ رب رحمان، واشانہ رب رحمان دیاں، پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے، آسمان تو میویں پائی جاوے، کتے چشمے ویکھ چلائی جاوے، اے نعمتاں نے رب سبحان دیاں، واشانہ دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، تو رب نو واجاں ماری جا، رو رو کے عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، واشانہ مان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، ساری کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ، چھل آ جائے، چھل آ جائے، ذرا چھل آ جائے، ساری کائنات کا مالک اللہ، تیرا میرا خالق اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا
सारी दुनिया कौन से बनाई, फलों और फूलों से सजाई, सब कुछ तेरा तू उसका अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का क्या है, पालनहार है, रब है। अर्रहमान, बड़ा ही मेहरबान। अर्रहमान, ऊंची आवाज से तर्जमा करें, बड़ा मेहरबान। अर्रहमान का क्या माना? बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान। काफरों पर भी मेहरबान, मुसलमानों पर भी मेहरबान, मानने वालों पर भी मेहरबान, ना मानने वालों पर भी मेहरबान। बल्कि मैं तो कहता हूँ वफादारों को भी रिज़्क देता है, गद्दारों का भी रिज़्क बंद नहीं करता है। बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ वफादारों को कभी कभी ऐसा करता है, वफादारों को दाल और साग से परचा लेता है, लेकिन गद्दारों को खुला देता है। हत्ता कि उनके कुत्ते भी जहाजों में सफर करते हैं। बल्कि वो तो पता क्या कहता है, 25वां सिपारा, सूरत का नाम सूरह ज़ुखरुफ है। जरा इधर तवज्जो करना, अल्लाह की बात जरा गौर से सुनना। लो भाई, अल्लाह पाक क्या फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फ़िज़्ज़तिन व मआरिजा अलैहा यदहरून। अल्लाह कहता है, अगर ये बात ना होती कि सारे लोग एक ही डगर पर चल पड़ेंगे, मेरा तो दिल ये करता है, अल्लाह कहता है मेरा तो दिल ये करता है, लजालना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, जो रहमान का इनकार करता है ना, लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फ़िज़्ज़तिन, मेरा दिल करता है मैं उनके घरों की छतें चांदी की लगा दूं। किसकी लगा दूं? तवज्जो करना, तवज्जो। व मआरिजा अलैहा यज़हरून, और जिन सीढ़ियों पर चढ़ के जाते हैं ना, वो सीढ़ियां भी मेरा दिल करता है कि मैं चांदी की लगा दूं। वले बुयूतिहिम अबवाबन व सुरूरन अलैहा यत्तकीऊन व ज़ुखरुफन। अल्लाह कहता है मेरा दिल करता है जो मुझे नहीं मानते, मैं उनके घरों के दरवाजे, उनके घरों के बेड सोने के बना दूं। क्या कहता है अल्लाह? क्या कर दूं? मैं उनको इतना सोना दूं कि उनके बेड सोने के हो, उनके दरवाजे। फिर अगली बात तो सुनना अल्लाह पाक की। अल्लाह फरमाते हैं, व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। समझ आई या नहीं आई तो मैं समझाता हूँ, ये सब कुछ दुनिया का आर्जी फायदा है। वल आखिरत, और आखिरत इंदा रब्बिका, तेरे रब के पास किन की होगी, लिल मुत्तकीन। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान। अर्रहमान, अर्रहीम, नहायत रहम करने वाला। अर्रहीम का क्या माना? ये मुत्तकीन के लिए तसल्ली है, मुत्तकीन के लिए तसल्ली है। अर्रहीम में तसल्ली है। रहमान तो सबके लिए है, रहीम मुत्तकीन के लिए है। या अल्लाह वो कैसे रहीम, वो भी कुरान में अल्लाह ने बताया, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बतला दो तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा सही, लेकिन मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं है। अपनी सारी जिंदगी के गुनाह जमा करके लाओ, मेरे सामने नदामत के अश्क बहाओ, तलब का दामन फैलाओ, दस्ते दुआ को फैलाओ, मेरे लुत्फ़ो करम को आजमाओ तो सही ना। तुम्हारे आने में देर होगी, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। नब्बे इबादी
अन्नी अनल गफूरुर रहीम कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें। तर्जुमा याद कर लेना, आज का सबक है ना भाई, हमारा सूरह फातिहा का सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा आपने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, अर्रहमान, बड़ा मेहरबान, अर्रहमान, अर्रहीम, नहायत रहम करने वाला, अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन क़यामत का, मालिक है दिन क़यामत का, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन क़यामत का। ओ मेरे भाइयों, एक दिन ऐलान होगा, अल्लाह कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह कहेंगे ओ दुनिया के लोगों, बताओ आज मालिक कौन है, आज बादशाह कौन है। कहीं ना मलूकुल अर्ज़, जमीन के बादशाह कहाँ है, कोई नहीं बोलेगा। उस दिन अंबिया भी चुप है, औलिया भी चुप है, अतकिया भी चुप है, इमामुल अंबिया भी चुप है, मलाइका के सरदार वो भी चुप है। हाँ हाँ, कुरान पढ़ के बताता हूँ। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना। समझ आ रही मेरी बात ना? इतने जुमे पढ़ते हैं, इतना कुरान सुनते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। उस दिन जिब्रील भी खड़े होंगे, वल मलाइका, तो बोलो तर्जुमा, फरिश्ते भी खड़े होंगे, सफ़न, सफ दर सफ, ला यतकल्लमूना, किसी में बोलने की जुर्रत, कोई किसी में बोलने की जुर्रत नहीं होगी। लेकिन एक होगा जो आंसुओं की बरसात में अर्श के नीचे सजदा रेज होगा। एक होगा, अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रासका, इरफा रासका, ऐ मेरे महबूब अपने सर को उठाओ, सल मांगो, तोता मैं दूंगा, तोता, वशफा सिफारिश करो तो शफ़ा, मैं सिफारिश को कबूल करूंगा। तुम्हें मांगना अच्छा लगता है, मुझे मुझे देना अच्छा लगता है। हुजूर सर सजदे में रख के फरमाते हैं मैं वो दुआएं करूंगा, अल्लाह से वो मनाजात करूंगा जो आज मुझे नहीं आती। और पंजाबी शायर क्या ही खूब तर्जमानी करता है और कहता है, रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। सर सजदे तो चुक ले सोना, मैं कोई तैनू ना करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। पहला छड्ड दियो उम्मत मेरी, अगली गल मैं पता नहीं किथे हो। यासीन बलोच तो कहता मैं 47 साल तकरीरां कीतियां ने, जामिया नज़ीरिया वर्गे लोग मैं नहीं पूरी जिंदगी च वेखे। यासीन बलोच है रोज़ियां च कह के गया है ना, तो ज़रा बोलो ना, थोड़ी मेहरबानी। हुजूर ने पता की कहना है, पहला छड्ड दियो उम्मत मेरी, अगली गल मैं ता करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। जेड़ा जेड़ा तेरी मन दरियाए, अल्लाह कहेगा जेड़ा जेड़ा तेरी मन दरियाए, अज जन्नत उस दे
اج جنت اس دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے سر سجدے چوں چک لے سونا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے مالک یوم الدین مالک ہے دن قیامت کا حضور مانگیں گے اللہ عطا کرے گا اللہ اکبر مانگنا بھی اس سے چاہیے جو مالک ہو وللہ ملک السماوات والارض اس زمین و آسمان کا مالک کون اونچی آواز سے اللہ کا نام بولیں گے ذرا اللہ تبارک الذی بیدہ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ پاک فرماتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون اونچی آواز سے ترجمہ کرنا وہ مالک موتن موت کے ولا حیاتن اور وہ تو اپنی زندگی اور موت کے بھی مالک اور کیوں اس سے مانگتے ہو جو اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا قل اے میرے نبی کہہ دو لا املک لنفسی نفع ولا ضرا میں تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک سورہ جن 29واں سپارہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل اے میرے نبی اعلان کرو لا املک لکم ضرا ولا رشدا میں تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک یہ جو کہتے ہیں نا بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا اللہ کہتے ہیں ان کو کہو لا ملکو میں مالک ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ترجمہ اٹھا کے دیکھیں سورہ جن 29واں سپارہ قل اے میرے نبی ان کو کہہ دو لا ملکو میں مالک نہیں ہوں لکم تمہارے لیے ذرا نقصان کا ولا رشدا اور نہ ہی فائدے کا میں تمہارے نفع نقصان کا مالک مالک کون مالک یوم الدین مالک ہے دن قیامت کا ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ترجمہ یاد کرنا ہے بھائی ترجمہ آج سورۃ فاتحہ کا بھائی توجہ کرو الحمدللہ تمام تعریفیں رب العالمین جو رب ہے تمام الرحمن بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا مالکی مالک ہے یوم الدین قیامت کے دن کا ایاک خاص تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں مسجد سے باہر جا کر کوئی کبے والا کوئی جبے والا کوئی دستار والا کوئی اونچے مزار والا نظر آ گیا وہیں پر ہی سر سجدے میں رکھ دیا وہیں سے کہا کہ تو نہ دے گا خواجہ تو نہ دے گا تو پھر کون دے گا آیا ہوں تیرے در پہ خواجہ جولی بھر کے جاؤں گا نہ اللہ میں نماز میں اقرار کر رہا ہوں ایاک نعبدو اللہ تعظیم کے جتنے کام ہیں سجدہ کرنا رکوع کرنا چادر چڑھانا مجاور بننا تبرک اختیار کرنا سفر کر کے جانا وہاں پر اس کے اوپر چادر چڑھانا منت ماننا یہ نذرانہ دینا
یہ صرف اللہ کے لائق ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اگر ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کسی حجر کے لیے، کسی شجر کے لیے، کسی قبر کے لیے، کسی مزار کے لیے، کسی زندہ کے لیے، کسی مردہ کے لیے، اگر ان میں سے کوئی کام بھی سر انجام دیا تو وہ عبادت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یہ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اونچی آواز سے بولیں نا ذرا، اللہ کا حق ہے، اللہ کا۔ ہو جس میں عبادت کا دکھا، کہتے نہیں ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تعظیم کرتے ہیں۔ ہو جس میں عبادت کا دکھا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے نستعین، مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ توجہ کرو میرے بھائی، ادھر میری طرف دیکھو۔ ہم نے اقرار کیا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ اقرار کیا ہے۔ کیا اقرار کیا ہے؟ اللہ میرا سچا معبود تو ہی۔ آپ نے بولنا ہے تو ہی میرا سچا معبود، میری جبین کے لیے مسجود، ہر جگہ موجود، مالک و مختار تو ہی، داتا و دستگیر، مشکل کشا و حاجت روا تو ہی۔ کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، نبی ولی اور پیر پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے۔ کہتے ہو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور الحمدللہ۔ بولو ترجمہ، تمام تعریفیں آج میں نے یہ یاد کروا کے نیچے اترنا بھائی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن، بڑا مہربان۔ بولو گے تو سبق یاد ہونا ہے، بولے بغیر نہیں یاد ہوتا۔ دیکھو نا، میں کہتا ہوں ساری زندگی ہم نا ترابیاں پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ ترابیاں پڑھ کے قرآن دا حافظ بنے ہے؟ قرآن سن کے حافظ ادو ہی بنتا جدو پڑھے گا۔ الحمدللہ پڑھو حضرت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک ہے دن قیامت کا، مالک ہے ایاکا، خاص تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاکا، اور صرف تجھ سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں اور سر القرآن الفاتحہ وسر الفاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ، بولو ایاک نعبد۔ آپ بولتے ہیں، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ قرآن بول رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو اجر دے گا، میں آپ پر بڑا راضی ہو جاؤں گا۔ ایاک نعبد، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، تو نے مجھے راضی کر دیا ہے، خوش کر دیا ہے، پہلے تو نے میری بڑی تعریفیں کی ہیں، پھر میرے سامنے عاجزی کو اختیار کیا ہے، اب مانگ، جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ سے نمازی نے کیا کہا؟ اللہ پاک سے کہا، یا اللہ دنیاوی مال نہیں مانگتا، کوٹھی اور کار نہیں مانگتا، میرے مالکہ بینک بیلنس نہیں مانگتا، مالکہ وہ گوہر مانگتا ہوں جو گوہر تو اپنوں کو دیا کرتا ہے۔
وہ گوہر مانگتا ہوں جو تو اپنے خاص لوگوں کو دیا کرتا ہے، وہ گوہر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ مجھے جنت کی راہ پر چلا، یا اللہ اس راہ پر چلا جو تیرے تک پہنچتی ہے، اللہ تجھے ملنے والی راہ پر چلا۔ اللہ کہتا ہے اس راہ پر میں نے چلایا تھا، میرے مالکہ کس کو چلایا تھا؟ اللہ کہتے ہیں پھر ان کی راہ تو مانگتا ہے؟ اللہ ہاں میں ان کی راہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ وہ کون ہے جن کو تو نے چلایا تھا؟ یہ میرے سامنے 14واں سپارہ آخری رکوع کھلا ہوا ہے، اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئی تو مجھے دکھ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میں نے اس کو چنا، اللہ چنا، تو نے اس کو ابراہیم کو، اللہ کہتا ہے میں نے چنا۔ پھر اللہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے چنا وہداہ، میں نے اس کی رہنمائی کر دی الی صراط مستقیم۔ یار یہ تو حضرت ابراہیم نے نا۔ میں آپ کو ایک اور میں اپنے آقا کی بات سناتا ہوں، اپنے آقا کی بات سناتا ہوں۔ یہ میرے سامنے نا 22واں سپارہ کھلا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے میری طرف نہیں قرآن کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں، وعلی صراط، سیدھا راہ، نبی کا راہ، سیدھا راہ بولو، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سچا راہ، جنت کا راہ، اللہ کا راہ، صرف ایک راہ، اور وہ نبی پاک کا راہ۔ وہ کون سا راہ؟ نبی پاک والا راہ، نبی پاک کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی ان کو کہو ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اس کے پیچھے لگو، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پر نہ چلنا۔ اہدنا، دکھا ہم کو، چلا ہم کو، صراط المستقیم، بولو۔ پھر شروع سے رپیٹ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ نہیں بولیں گے تو بات نہیں بنے گی یار، مسجد میں بھی نہیں بولتے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں بولتے، کب بولیں گے یار؟ یہ زبان کس لیے رکھی ہے آپ نے اپنے منہ میں؟ کیوں رکھی ہے زبان بھائی؟ اگر اللہ کا نام بھی نہیں بولنا، اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں بولنا تو پھر ٹھیک ہے، بولتے جاؤ، غیبتیں بولتے جاؤ، چغلیاں بولتے جاؤ۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن بولو، الحمدللہ، ترجمہ بولو، الحمدللہ، تمام تعریفیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، مالکی، مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے، اہدنا، چلا ہم کو، اہدنا، بولو اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، میرے ربا ان کی راہ پر چلانا جن پر تو نے اپنے انعام کیے تھے۔ رب سے میں نے پوچھا، ربا نماز میں تو میں نے مانگ لیا ہے، ربا تو بتا تو نے کن پر انعام کیے ہیں؟ رب العالمین نے قرآن میں بتایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے انعام کیے من النبیین، کن پر؟ نبیوں پر اللہ نے انعام کیا حضرت سلیمان پر کہ ان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ اللہ نے انعام کیا آپ کے اور میرے آقا پر، ان کا تو تخت ہوا میں اڑتا تھا، آپ کے اور میرے آقا جوتیوں سمیت 7 آسمانوں پر چڑھ گئے۔ آپ کے اور میرے آقا، آپ کے اور میرے آقا انگلی کا اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول لب ہلائے وہی کے پھول جھڑنے لگتے تھے۔ جہاں پر نوریوں کے سردار کے پر جلتے تھے وہاں سے انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے تھے۔ حسن یوسف دیکھنے والیوں نے، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن آپ کے اور میرے آقا کا حسن دیکھنے والوں نے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر اپنی گردنیں کٹوا دی۔ وہ آئے تھے کس حال میں، سرکار نے ان کو کیا بنا دیا۔ جو آیا تھا ابو بکر، سرکار نے اس کو صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ جو آیا تھا عمر، سرکار نے اس کو عدالت کا تاجدار بنا دیا۔ جو آیا تھا عثمان، سرکار نے اس کو حیا کا تاجدار بنا دیا۔ جو آیا تھا علی، سرکار نے اس کو شجاعت کا تاجدار بنا دیا۔ من النبیین والصدیقین والصالحین۔ اللہ کرے میرے والا جوش آپ کے اندر آ جائے، میری تو یہی کوشش ہے کہ قرآن پر آپ کو جوش آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ قیامت والے دن ان کی صف میں ہوگا جن پر میں نے اپنے انعام کیے۔ یا اللہ کن پر کیے؟ من النبیین، ترجمہ کرو، نبیوں پر، والصدیقین والشہداء، یہ شہیدوں میں 3 آگے ہیں، 3 شہیدوں میں، عثمان بھی شہید، عمر بھی شہید اور علی بھی شہید، والصالحین، اور تمام نیک لوگ، وحسن اولئک صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، بولو ترجمہ، جن پر تو نے غیر المغضوبی، نہ غضب ہوا علیہم، جن پر غیری میں نے نہ، مغضوبی میں نہ غضب ہوا، علیہم میں نہ جن پر غیری نہ، بولو غیری نہ، المغضوبی غضب ہوا علیہم جن پر، ولدضالین، اور نہ گمراہوں کا، ولدضالین، اور نہ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میری دعا کو، لو بھئی ایک دفعہ سبق دہرا لیں پھر بات ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن، بڑا مہربان، الرحمن کا کیا معنی ہے؟ بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک ہے دن قیامت کا، ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ترجمہ پورا کرنا ہے، ادھا ترجمہ نہیں کرنا۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
اور مانگتے رہیں گے. ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا، چلا ہم کو، اہدنا، بولو بولو ترجمہ بولو، اہدنا، چلا ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، بولو راستہ ان لوگوں کا، بولو راستہ، صراط الذین، ترجمہ بولو، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ غضب ہوا، علیہم، جن پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا. آمین. اے اللہ میری دعا کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.